ما نجاکم الی البر اعرضتم وکان الانسان کفورا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، یہ ویسے تو ہم سارے انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ جب کسی سے کام پڑتا ہے تو ہمارا رویہ اور ہمارا اس کے سامنے طرز عمل مختلف ہوتا ہے۔ اب جب ہم کسی سے بے نیاز ہوتے ہیں، کسی سے کوئی کام نہیں پڑتا، تو بالعموم ہمارا رویہ اس سے مختلف ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا اللہ کے ساتھ ہے، اور اس سے آپ اور میں بھی مستثنا نہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی بیماری آتی ہے، یا کوئی ایسی بے بسی آتی ہے کہ کوئی کسی طرف نظر نہیں آتا سوائے اللہ کے، تو اس وقت ہم جس طرح اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، سجدے دیتے ہیں، منتے مانتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ اللہ بس یہ پورا کر دے، یہاں بچا لے، پھر تیری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے یا کام نکل جاتا ہے، تو ہم بالکل اسی طرح ہو جاتے ہیں جس طرح کہ ہم پہلے تھے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا ہم نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ کے ساتھ ہماری کوئی اس طرح کی عاجزی کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی جو ہم نے اس سے پہلے قائم کی تھی۔ آج اللہ پاک نے اس بات کو جہاں بیان کیا ہے کہ وَإِذَا مَسَّكُمْ، اور جب تمہیں چھوتی ہے، مس کرتی ہے، ٹچ کرتی ہے، الضر، تکلیف، کسی قسم کی تکلیف بھی جب تمہیں پہنچتی ہے، فی البحر، اور خصوصاً اس وقت پہنچتی ہے جب تم سمندر کا سفر کر رہے ہو، کشتی ہو، کشتی سمندر میں ہو، اور بیچ سمندر کے یکدم طوفان اٹھے اور کمرے کمرے جاتی لہریں تمہاری کشتی کی طرف بڑھ رہی ہوں، اور تمہیں کوئی امید نہیں ہو کہ اس مصیبت میں جس میں ہم پھنس گئے ہیں کوئی ہمیں بچانے والا ہے، تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوتا ہے کہ ذل من تدعون الا ایاہ، وہ سارے گم ہو جاتے ہیں جن کو تم اس سے پہلے پکارا کرتے تھے۔ ہاں جی، کوئی بھی یاد نہیں رہتا، نہ کوئی بت یاد رہتا ہے، نہ کوئی نبی یاد رہتا ہے، نہ کوئی ولی یاد رہتا ہے، تو اس وقت تم خالص ہو کر صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہو، اور تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہاں کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے تم کسی دوسرے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذل، گم ہو جاتا ہے، من، ہر وہ، تدعون، جس کو تم پکارا کرتے تھے، جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن کے نام کی نظریں دیتے تھے، نیادیں دیتے تھے، جن کو قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھتے تھے، کوئی تمہیں یاد نہیں رہتا، ایک اللہ تمہیں یاد رہتا ہے۔ اور پھر فلما نجاکم الی البر، پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول کر کے تمہیں اس سمندر کے بحران سے نکال لاتا ہے، اس طوفان سے تمہیں نجات دے دیتا ہے، الی البر، خشکی پر آ جاتے ہو، تو پھر کیا کرتے ہو؟ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، الی البر اعرضتم، تو پھر تم منہ موڑ لیتے ہو، یعنی تمہارا وہی طرز عمل ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا، اللہ سے تم منہ موڑ لیتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور پھر ایک بلیغ فکرہ آخر میں کہہ دیا کہ یہ انسان ہے ہی بڑا ناشکرا، یعنی بچپن سے لے کر اس کے بڑھاپے تک اس کی زندگی کے کئی مواقع ایسے ہیں جب ہم نے اس کو بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی بدنامیوں سے، بڑی بڑی سزاؤں سے بچایا، یعنی گناہ کرتے وقت یہ پکڑا گیا تھا، بالکل ہلاکت کے قریب تھا، اس کی شہرت، اس کی عزت، اس کا کاروبار سارا خطرے میں تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کی جان خطرے میں پڑ گئی، اور اس نے ہم سے رجوع کیا اور ہم نے اس کو بچا لیا، جب بچ گیا تو پھر وہی اسی طرح دولتیاں مارتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اور ہمیں یہ بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناقدر ہے۔ حضرات، اس پس منظر میں وہ واقعہ بڑا خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے اور اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ کو تکلیف دینے میں اول آگے آگے رہتے تھے، یہاں تک کہ فتح مکہ تک یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ اللہ کے رسول کا لشکر جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے پہنچا تو اکثر کافروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہتھیار ڈال دیے، اور سب نے یہی سمجھا کہ اب ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند سر پھرے نوجوانوں نے اللہ کے رسول کا فتح مکہ کے موقع پر بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ان نوجوانوں میں ایک یہ اکرمہ بھی تھا، لیکن یہ جب مقابلے میں آیا تو اس نے دیکھا یہ بہت بڑا لشکر ہے، ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، پھر یہ بھاگ گئے، یہ پھر حبشہ کی طرف بھاگا اور وہاں ایک کشتی پر سوار ہوا، اور کشتی نے ہچکولے کھائے، اور کشتی کے ملا نے کہا بھائی اب اور کسی کو نہ پکارو، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو، ہاں جی، تو اس نے کہا اگر اللہ کو ہی پکارنا ہے، اس سے تو بھاگ کر میں نکلا ہوں، یہی بات تو محمد کہتے ہیں، ہاں جی، اگر مشکل کے وقت اللہ کو پکارنا ہے تو پھر اللہ کو کیوں نہ پکاریں؟ تو انہوں نے پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ خدا تعالیٰ اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی تو میں مسلمان بنوں گا اور میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان کا اقرار کروں گا۔ ادھر کیفیت یہ تھی کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا سب کو معافی ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں یہ جب اور جہاں تمہیں ملیں، یہاں تک یہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی چھپے ہوئے ہیں، تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، اور ان لوگوں میں ایک نام اکرمہ کا بھی تھا۔ جب حکیم غالباً ان کی بیوی کا نام ہے، انہوں نے سنا کہ میرے شوہر کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا، یہ خود حاضر ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ
اگرچہ میرا شوہر بھاگ گیا ہے لیکن آپ اسے امان عطا کریں۔ اور اللہ کے رسول کسی کی درخواست کو رد تو نہیں کرتے تھے، حالانکہ ابو جہل کا بیٹا تھا، جرائم اس کے بہت سنگین تھے، تو آپ نے فرمایا امان دی۔ تو یہ اللہ کی بندی ایک غلام کو لے کر نکل کھڑی ہوئی ان کو تلاش کرنے کے لیے۔ غلام ان کے ساتھ گیا، راستے میں اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے ام حکیم کی عزت کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، بڑی سیانی مئی تھی، اس نے اس کو مایوس نہیں کیا، باتوں باتوں میں اس کو لگائے رکھا اور کہتا اگلی منظر پھر اگلی منظر، یہاں تک کہ وہ ایک قبیلے میں جب پہنچی تو پھر قبیلے والوں سے کہا کہ اس بے ایمان کی نیت خراب ہے، یہ میرا غلام ہے، مجھے اس سے نجات عطا کرو۔ تو قبیلے کے لوگوں نے ام حکیم کی یعنی مدد کی اور اس کو وہاں قید کر لیا، اور پھر یہ آگے راستے پر روانہ ہوئی اور ان کو ساحل سمندر پر حضرت اکرمہ مل گئے۔ اور انہوں نے جب ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو امان دی ہے تو ان کو یقین نہ آیا، انہوں نے کہا جی میں ذاتی طور پر مل کر آئی ہوں، میں آپ سے اداکاری تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تھی۔ تو پھر یہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس لوٹے، لیکن راستے میں ایک اور واقعے نے ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کیا کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کے قریب ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور تم کافر ہو، تیرا اور میرا میاں بیوی کا رشتہ ختم ہے، تاکہ میں یا مسلمان ہو جاؤں یا تم مسلمان ہو جاؤ یا میں کافر ہو جاؤں، صاحب ظاہر ہے ہم اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں تو اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتی، آپ مسلمان ہوں گے تو میرا وجود آپ کے لیے حلال ہوگا، جائز ہوگا۔ تو اس بات نے ان کے ذہن پر اتنا اثر، یہی ام حکیم یہ میری بیوی تھی، اتنی عظمت کردار اس میں آ گئی جی، اتنا زبردست۔ تو اس چیز نے یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس بات نے بہت متاثر کیا کہ یہ اسلام کیا چیز ہے یار، بندے کے اندر اتنا کردار اور اتنا کریکٹر پیدا کر دیتا ہے۔ اس جنگل میں کون دیکھ رہا تھا، ہم میاں بیوی تھے، لیکن دیکھیے نا اس نے کس طرح یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور جب آپ کو پتہ چلا تو نے دوستوں سے کہا کہ مردوں کو ان کے والدین کے حوالے سے اذیت نہ دیا کرو، یہاں وہ آئے اور تم ابو جہل کا ذکر چھیڑ بیٹھو، بالکل ایسا نہ کرو، آدمی آیا ہے اس کے باپ کا اپنا انجام جو اس نے کام کیے ہیں یہ اسلام قبول کرنے کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے یرموک کے موقع پر جب خالد بن ولید نے ان سے پوچھا کہ یار تم تو بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا خالد میں جانتا ہوں کہ وہ عرصہ جو تم نے اللہ کے رسول کی رفاقت میں گزارا ہے اور ان کے ساتھ جنگیں لڑتے ہوئے گزارا ہے، وہ وقت میں نے اللہ کے رسول کی مخالفت اور ان کی دشمنی میں گزارا ہے، آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج سارے قرض چکاؤں گا۔ اور پھر جنگ یرموک کے بعد جب ان کی میت کو دیکھا گیا تو اس کے اوپر بے شمار زخموں کے نشان تھے، اور یہ اللہ کے راستے میں پھر شہید ہو گئے۔ تو اس واقعے کا اس آیت کے ساتھ بڑا تعلق ہے کہ جب سمندر میں انسان اللہ کو پکارتا ہے تو پھر تری میں آ کر کیوں اپنے خدا کو بھول جاتا ہے۔ اللہ سیدنا و مولانا محمد